وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی توفیق کی ہم اور آپ العقیدہ الطحاویہ جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے سلف کے عقیدے کو جمع اور اکٹھا کیا ہے مختصر انداز میں، اسے پڑھنے کی سعادت اور خوش نصیبی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کتاب مفید بنائے اور سلف کے عقیدے پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے، اور ہر اس طرح تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے جو ہمارے عقیدے کے اندر خلل اور بگاڑ ڈالنے والی چیزیں ہوں۔ 4 کلاسز الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں اور آج 5ویں کلاس ہے، اور اللہ رب العالمین کے متعلق سب سے پہلے گفتگو کی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اب یہاں سے قرآن کے متعلق کیا ہے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ جیسے نقول فی توحید اللہ تعالی معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ وان محمدا عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم وان القرآن کلام اللہ۔ تو یہ پورا سیکوینس ہوگا کہ ہم اللہ کی توحید کے سلسلے میں اللہ ہی کی توفیق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ۔ یہاں سے شروعات بھی ہو رہی ہے کہ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ منہ بدأ بلا کیفیت قولا، اللہ رب العالمین نے قرآن سے شروعات کی ہے، ابتدا کی ہے بغیر کسی کیفیت کے، یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے معلوم نہیں ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جیسے یہ ایک بڑا عقیدہ ہے قرآن کے متعلق اور بنیادی عقائد میں سے ہے کہ آیا قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یہاں پر کوتاہی اور کمی یہ بہت زیادہ عقیدے کے معاملے میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، قرآن کیا ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اس سلسلے میں سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے الفاظ اور معانی کے ساتھ، یعنی ورڈز بھی
اس کے معنی بھی، سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت نے سنا، ساری امت نے سنا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ای بدا من اللہ، اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اللہ نے بات چیت کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حروف کے ساتھ بھی، الفاظ کے ساتھ بھی، معانی کے ساتھ بھی۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معانی تو اللہ کے ہیں لیکن الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، آپ میرے الفاظ کو نہ کر کے میرا جو مقصود ہے، میرا جو مقصد ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے الفاظ تو نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی جو مراد ہے، جو معانی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بیان کر دیا، یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے بیان کر دیا۔ یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ اللہ کے لیکن معانی نہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی تقریباً 9 اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں، اور سارے لوگ ساری چیزوں کو ذکر کرنے سے چونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے ہم اور آپ صرف اس میں جو سلف کا جو عقیدہ ہے اسے جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ یعنی کلام اسے کہا جاتا ہے جیسے فلاں آدمی نے گفتگو کی تو اس کے الفاظ بھی اسی کے ہوتے ہیں، ورڈز بھی اسی کے ہوتے ہیں، اور معنی جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ تو سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہوتا ہے وہ ورڈز اور معنی کے ساتھ ہوتا ہے، وگرنہ اسے کلام نہیں کہا جائے گا، اسے سنٹنس اور جملہ نہیں کہا جائے گا، اسے گفتگو اور بات نہیں کہی جائے گی۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کہ الفاظ تو اللہ کے ہیں، معانی کسی اور کے ہیں، یا معانی اللہ کے ہیں اور الفاظ کسی اور کے ہیں، تو ان تمام صورتیں میں جو ہے کلام اسے نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں تو جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اسے کلام کہا جاتا ہے، باقی چیزوں کو بیکار، ویسٹ اور مومل کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی، وانی، تو پانی یہ کلام ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے، لیکن وانی کیا ہے؟ بیکار چیز ہے جس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو۔ تو سلف کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کے لیٹرز، اس کے ورڈز اور اس کے معنی وغیرہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اور اللہ ہی کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نہیں، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ مکمل کلام اللہ کا ہے، اور ایسا بھی نہیں یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن لے کر آئے، وہ کہیں لکھا ہوا تھا اور اسے لا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے سنا دیا، نہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے سنا جو اللہ کی شان ہے، اور پھر اس کے سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہمارا ہے، ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام جب کہیں گے تو اللہ کی صفت ہو جائے گی۔ گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ انسان کی صفت ہے، اسی لیے اگر قرآن اللہ کا کلام کہتے ہیں تو قرآن کی قسم کھانا درست اور صحیح ہوگا، اور اگر آپ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانیں گے، مخلوق مانیں گے، تو قسم کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور مخلوق ماننے کی شکل و صورت میں کیا پیدا ہوگا کہ جیسے تمام دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی، ویسے قرآن جو کلام اللہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ خطرناک قسم کی کیا ہے؟ غلطی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، 3 بادشاہوں نے یہی خلق قرآن یعنی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ یہ کہلوانا چاہتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے اتونی بدلیل من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک دلیل لے کر آ جاؤ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جیسے دنیا ختم ہو جائے گی ایسے قرآن ختم ہو جائے گا، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔
تو اسی یہ بڑا بنیادی مسئلہ تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے فتنے موجود تھے جو قرآن کے متعلق، اور آج بھی ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ مان کر کے قرآن کو مخلوق مانتے تھے، قرآن کو مخلوق مانتے تھے. تو اس سے کیا لازم آئے گا کہ ایک وہ صفت جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں، ہم نے پہلے یہ پڑھ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جیسے بیان کی ہیں ویسے اس پر ایمان لائیں گے. کلام، گفتگو، بات، کنورسیشن، ان میں الفاظ بھی ہوتے ہیں اور معانی بھی ہوتے ہیں، مطلب بھی ہوتا ہے، اسی کو کلام کہا جاتا ہے. تو اب سلف کا عقیدہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہے، کیفیت تو نہیں معلوم ہے، کیفیت نہ بیان کی جائے گی کہ کس طریقے سے، لیکن کلام کا لفظ آیا ہوا ہے اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، احادیث میں کئی جگہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کی تعویل نہیں کی جائے گی، دوسرا کوئی معنی بیان نہیں کیا جائے گا. اور اس بنیاد پر کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے الفاظ بھی ہیں اور معانی بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں. لیکن کیفیت اس کی کیا ہے نہیں معلوم، کس طریقے سے، کیا طریقہ ہے، یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم ہے. اور آپ اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھیں تو کئی جگہ پر یہ بات واضح طور پہ بیان کی گئی. مثال کے طور پہ سورۃ توبہ میں کہا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دو، اسے موقع دے دو، چانس دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، قرآن سن لے. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، قرآن سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی ٹھکانے پہ کیا ہے پہنچا دو. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، گفتگو کی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا ہے تو اس کا معنی بدلتے ہیں اور کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، نہیں ہے وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات نہیں کی. حالانکہ کہاں کہاں کہیں گے وَجَاءَ رَبُّهُ، کہ اور اللہ رب العالمین آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، جو دوسری آیت میں بالکل واضح کیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا بات کرنا یہ قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے. اسی طریقے سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں تعویل کرتے ہیں، اس کا دوسرا معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے لاجک سے اور عقل سے اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر، ان کے موت پر تالا لگا دیں گے، سیل کر دیں گے ان کے منہ کو. وتکلمنا، اور ہم بات کریں گے، بات کرنا، ہم بات کریں گے، ہم کلام کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے خلاف جو کچھ وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم بات کریں گے. ایسے ہی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو، یہ قول ہے، گفتگو ہے، بات ہے. اس کے علاوہ ہم دعا پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. تو کئی آیات ہیں جو اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین اس پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کو اس صفت سے الگ کرنا یہ خطرناک قسم کا کیا ہے، جرم اور گناہ ہے، خطرناک قسم کا جرم اور گناہ ہے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پڑے رہو اور مجھ سے گفتگو مت کرو، مجھ سے بات نہ کرو. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بہت سارے گناہوں کے متعلق کہا جو تین طرح کی ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے. کئی قرآن میں بھی کئی جگہ آیا ہے. وہ یہودیوں کے متعلق آیا جو تورات کو رد و بدل کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے گفتگو اور بات چیت نہیں کرے گا، گفتگو اور بات چیت نہیں کرے گا. بہرحال
اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جو اس سلسلے میں کیا ہے بالکل واضح ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے کلام کرتا ہے، اور قرآن کیا ہے اللہ رب العالمین کیا کا کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف کیا ہے یہ لوٹ جائے گا، اور حالات اور واقعات جیسے بھی بنے اس میں قرآن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ قرآن مخلوق ہے ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یعنی کئی روایات کئی آیات میں قد سمع اللہ جو آج پڑھی گئی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے یہ ورڈز کے ساتھ معنی کے ساتھ بنتے ہیں، اس لیے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر الگ الگ ہو گئے تو کہیں بھی کسی بھی زمانے میں اسے کلام، سنٹینس اور جملہ نہیں کہا گیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو کی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کہیں لکھا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے وہاں سے اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے پڑھ کر کے بتا دیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت نے کیا ہے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت نے سنا۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے قرآن کو اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی شکل و صورت میں، یعنی بطور وحی اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا دونوں جہان کے پالنہار کی جانب سے ہے، دونوں جہان کے پالنہار کی جانب سے ہے۔ تو انزلہ علی رسولہ وحیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اس کی ابتدا اور شروعات ہوئی ہے، اور یہ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو کی ہے، قرآن وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور یہ قرآن اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل و صورت میں نازل فرمائی۔ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جبریل نے سنا، جبریل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری مخلوق نے سنا۔ یہی سلف کا عقیدہ ہے، یہی سلف کا عقیدہ ہے۔ اور کہتے ہیں آگے وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور تمام ایمان والے شخص نے اسی کو حق جانا ہے، اسی کو درست اور صحیح جانا ہے۔ تمام ایمان والوں نے کیا ہے یہی ایمان اور عقیدہ رکھا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو وہ اس کے خلاف گیا ہو۔ تمام ایمان والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ماننے کی شکل و صورت میں کیا ہوگا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن اللہ کا کلام اور اللہ نے گفتگو کی ہے جسے جبریل نے سنا ہے اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور یہ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل و صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے، اور تمام ایمان والوں نے سچائی کے ساتھ اسی بات کی تصدیق کی ہے، یہی عقیدہ رکھا ہے، یہی عقیدہ رکھا۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، اور اس بات کا پختہ یقین اہل ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، حقیقی کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے مخلوق کے کلام کی طرح نہیں، مخلوق کے بات کرنے کی طرح نہیں۔ کیا ہے ایمان والوں کا عقیدہ، ان کا خیال کیا ہے، ان کا یقین کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حقیقی کلام ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اللہ نے گفتگو نہیں کی، اللہ نے بات نہیں کی۔ تو ان کا یہ کیا کہتے ہیں اہل ایمان کہ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ،
اور یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق کے کلام کی طرح ہے، مخلوق کے بات کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات میں مخلوق سے بالکل الگ اور جدا ہے. تو جیسے اللہ رب العالمین دیکھنے میں مخلوق سے الگ ہے، ایسے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، کلام میں مخلوق کے سے بالکل الگ ہے، نرالا ہے، یکتا ہے. تو یعنی اہل ایمان کے یہاں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ان کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یہ قرآن جو آج مصاحف کی شکل میں موجود ہے اور جو زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کیا ہے؟ مصحف کی شکل میں موجود ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے، کہ حقیقت میں حقیقی کلام ہے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، اور اس میں کوئی شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ کہ یہ مخلوق بھی نہیں ہے اور نہ مخلوق کے کلام کی طرح ہے. بہت سارے لوگ جیسے معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ مخلوق ہے، کلام اللہ مخلوق. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کہ مخلوق کے کلام کی طرح ہے، جیسے بندے کا کلام ہے، بندے کی بات ہے، ویسے اللہ رب العالمین کی بات ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے یہ مختصر سے سنٹنس میں اور عبارت میں ان تمام لوگوں کا رد کر دیا ہے جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے آگے کہتے ہیں فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. سبحان اللہ، کیا کہا؟ فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. جس نے بھی اس قرآن کو سنا، اور یا جو شخص اس قرآن کو سنے اور یہ خیال کرے کہ وہ انسان کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے، تو وہ کافر ہو گیا. اس کے کفر میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں رہے گی. سبحان اللہ، یعنی آسان اور چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر قرآن کے بارے میں آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کا کلام ہے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے ان ھذا الا قول البشر، ابھی آگے آ رہا، تو اگر کوئی یہ خیال رکھے کہ یہ انسان کا کلام ہے تو کافر ہو گیا، اس کے کفر میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں. اور ایسا شخص جو قرآن کو انسان کا کلام مانے، کسی بھی انسان کا، اگرچہ جبریل کا کیوں نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کلام کہے قرآن کو، تو اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے. وقد ذمہ اللہ وآبہ وأوعدہ. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، یعنی جو قرآن کو سنے اور کہے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، تو کافر ہو گیا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو برا کہا ہے، اور ایسے لوگوں میں عیب نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور ایسے لوگوں سے جہنم کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو لوگ قرآن کو انسان کا کلام کہیں گے تو کافر بھی ہوں گے، اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین انہیں کیا ہے؟ جہنم میں داخل کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سأصلیہ سقر، ان قریب میں انہیں، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان قریب میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. ان قریب میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. کن لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا؟ ان لوگوں کو فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر. ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انسان کا کلام ہے. قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان کا کلام ہے، انسان کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ جہنم میں داخل کروں گا. میں ضرور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بھی بیان کی اور ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ بیان کر دیا. کیوں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کی مشابہت بیان کرنا چاہیے. آگے کہتے ہیں کہ علمنا وایقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. کہتے ہیں اب ہمیں بالکل یقین ہو گیا، ہمیں معلوم ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن جو ہے خالق بشر، انسان کو پیدا کرنے والا خالق کا قول ہے، اس کا کلام ہے، اور یہ مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے. شروع سے دیکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو کی ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے، اور
یہ کہ جو آدمی قرآن کے کلام ہونے کا انکار کرے، قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، یہی ایمان والوں نے، اہل ایمان نے اسی بات کی تصدیق کی ہے اور اس کو سچا جانا ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سننے کے بعد اسے مخلوق کا کلام کہیں گے، اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ کہتے ہیں علمنا وایقنا انہ قول خالق البشر، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ، اور یقین ہو گیا کہ یہ خالق بشر یعنی بشر انسانوں کے خالق کا قول ہے، کلام ہے، اور یہ بندوں کے یا انسانوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، انسان کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ القرآن کلام البشر، تو کافر ہو گیا بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شبہ کے، وہ کیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں ومن وصف اللہ بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار ان زجر وعلم انه بصفاته ليس كالبشر، اور اس کو ڈیٹیل میں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کو انسانی صفت و حالت سے متصف کرے، یعنی جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو حالت ہے وہ بندوں کی حالت کی طرح ہے، بندوں کی طرح ہے، تو وہ کفر کرتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی کہے کہ یہ اللہ کا کلام کرنا بندے کے کلام کی طرح ہے، یا جو بھی اللہ رب العالمین کو بندوں کے کلام کے مشابہ یا کسی چیز میں بندوں کے مشابہ قرار دے، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ جو کوئی اللہ کو انسانی صفت و حالت سے متصف کرے، انسانی جتنی بھی صفات ہیں اس سے متصف کرے، اس سے کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی طرح ہے، تو وہ کفر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس جس شخص نے یہ سمجھ لیا، یعنی فمن ابصر هذا يعتبر، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کا کلام بندے کے کلام کی طرح نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، جبریل نے سنا ہے، اور جبریل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، احسان تمام کی تمام چیزیں۔ کہتے ہیں فمن ابصر هذا يعتبر، کہ جس نے بھی ان تمام نصوص کو، قرآن اور حدیث کو پڑھا، اس میں غور و فکر کیا، تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں بندے کی کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، تمام چیزوں میں کامل ہے، بندوں سے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اس کو سمجھ لیا، اس نے درست کام کیا، اچھا کام کیا، اور کافروں جیسی باتیں کرنے سے بچ گیا، وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور کافروں کی طرح بات کرنے سے بچ گیا، وعلم انه بصفاته ليس كالبشر، اور یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بندے کی طرح نہیں ہے، وہ بندے کی طرح نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ اس طریقے سے یہ قرآن کے متعلق یہاں گفتگو مکمل ہو گئی۔ خلاصے میں کیا ہم کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، الفاظ کے ساتھ، معنی کے ساتھ، اور یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کہیں لکھا ہوا وہاں سے لے کر نہیں آئے، اللہ سے سنا، اللہ سے جبریل نے سنا، جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت نے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بذریعہ وحی پہنچایا گیا ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی سلف کا عقیدہ ہے۔ اس سے آگے ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کس طریقے سے اللہ نے بات کی ہے، کہاں بیٹھ کر کے کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں گے اور بچائیں گے۔ یہ ایک بات مکمل ہوگی۔ اب یہاں سے دوسرا ٹاپک اور دوسرا عقیدہ بیان کر رہے ہیں،
اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا۔ کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات پہ سلف کا تمام سلف متفق ہے اس بات پر کہ دنیاوی آنکھ سے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس آنکھ سے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ کوئی آدمی خواب میں دیکھے، کوئی آدمی کیا ہے خواب میں دیکھے۔ تقریباً کیا ہے اس پر اتفاق ہے، تقریباً اس پہ کیا ہے اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تم اپنی جگہ ٹھہرے رہ گئے تو مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو ہے، ایک دوسری بات ہے، کیا جنت میں اہل ایمان جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ کیا جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بالکلیہ اس کا انکار کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ سلف کا عقیدہ بیان کرتے کہ بات ایسی نہیں ہے، اہل جنت جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کیا ہے ثابت ہے۔ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ والرؤیۃ حق لأہل الجنہ، اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ثابت ہے، حق ہے، درست ہے کہ اہل جنت جنتی لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ لیکن دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ بغیر احاطۃ ولا کیفیت، لیکن بغیر احاطہ کے اور بغیر کیفیت کے۔ کس طریقے سے؟ اس کے بغیر احاطے کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو پورا دیکھتے ہیں، پورا نظر آ جاتا ہے، جیسے کوئی انسان سامنے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، بغیر احاطے کے، کیونکہ یہ ثابت نہیں۔ بغیر احاطے کے یعنی ایسا نہیں کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کو دیکھے گا تو مکمل اللہ کو دیکھ لے، کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر احاطہ، بغیر احاطہ کے۔ کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش اس طریقے سے کی گئی ہے اس کو، اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے۔ اگر ہم کسی گارڈن کو دیکھتے ہیں، کسی باغ کو دیکھتے ہیں، کسی باغیچے کو دیکھتے ہیں، تو کیا صورتحال ہوتی ہے اس کی؟ بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں دکھتی۔ تو آنکھیں تمام چیزوں کو دیکھ نہیں پاتی، پورے باغیچے کو دیکھ نہیں پاتی۔ آپ گارڈن کو دیکھیں، آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ پہاڑ کو دیکھتے پورے پہاڑ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، یعنی آپ پورے پہاڑ کا احاطہ نہیں کر پاتے۔ یا اسی طریقے سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو پورے آسمان کا احاطہ نہیں کر پاتے، بہت سارا حصہ کیا ہے آپ سے اوجھل ہوتا ہے جو آپ نہیں دیکھتے۔ آسمان کو تو آپ دیکھتے ہیں لیکن کیا پورے آسمان کو دیکھتے ہیں؟ پہاڑ کو آپ دیکھتے ہیں لیکن کیا پورے پہاڑ کو آپ دیکھ پاتے ہیں؟ ایسے کسی شہر کو دیکھتے ہیں آپ، لیکن کیا پورے شہر کو دیکھ پاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب مخلوق کو مکمل آپ نہیں احاطہ نہیں کر سکتے، پورے ہر طرف سے نہیں دیکھ سکتے ہیں مکمل، تو پھر کیسے اللہ رب العالمین کا احاطہ ہوگا؟ تو عقیدہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کو دیکھا جائے گا لیکن بغیر احاطے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ ولا کیفیت، اور لا نکیف الصفات، کیسے دیکھا جائے گا، کس حالت میں دیکھا جائے گا، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے حالت میں، چلنے کی حالت میں، کیا ہے کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کیفیت کیا ہے نہیں بیان کی جائے گی۔ اور دلیل کے طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کما نطق بہ کتاب ربنا، جیسا کہ اس پر دلیل ہے ہمارے رب کی کتاب، ہمارے رب کی کتاب، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جس دن بہت سارے چہرے کیا ہے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے، جس دن بہت سارے چہرے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے چہرے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک دلیل انہوں نے ذکر کی، اس کے علاوہ بہت سارے دلائل جنت میں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے متعلق قرآن میں بھی اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔
جیسے قرآن کی آیت سورہ قاف کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ کہ جنت میں اہل جنت کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو چاہیں گے. ای فی الجنہ وَلَدَيْنَا مَزِيد اور ہمارے پاس ایکسٹرا بھی ہوگا, مزید ہوگا, زیادہ ہوگا, یعنی جو چاہیں گے اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہوگا. تو وَلَدَيْنَا مَزِيد اور ہمارے پاس مزید ہے اور ہے. اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے کیا بیان کی ہے کہ اس سے مراد رؤیت اللہ فی الآخرہ, جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے, اس میں سلف جمہور سلف کا یہ عقیدہ ذکر کیا ہے, سلف اور خلف سب کا عقیدہ ذکر کیا ہے کہ ولدینا مزید کی تفسیر کیا ہے کہ جنت میں اہل جنت جو چاہیں گے وہ ملے گا ہی, مزید جو ہے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کا دیدار ہے, اللہ کی رؤیت ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, سورہ یونس میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے اچھائی ہے, الحسنى ہے, اور حسنہ کی تفسیر کیا ہے, جنت ہے. جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت ہے, وزیادۃ اور پلس ہے, جنت پلس ہے. کیا ہے یہ, وزیادۃ النظر الی وجہ اللہ الکریم, اور جو زیادہ ہے جنت کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے. اور یہ تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے صحیح مسلم کے اندر کہ الزیادۃ ہی النظر الی وجہ اللہ الکریم, کہ زیادہ جو ہے جنت کے علاوہ جو پلس ہے زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. تو اہل ایمان کے لیے کیا ہے, یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اللہ کو دیکھیں گے. آدمی سب سے زیادہ بے چین, انسان سب سے زیادہ بے چین کیا ہوتا ہے, اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, دل کو قرار آئے. اور اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ محبوب ہمارے دلوں میں ہمارے یہاں کون ہے, اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو کفار نے کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ کفار جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے پردے کیے جائیں گے, یعنی روک دیے جائیں گے, دیکھ نہیں پائیں گے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کفار نہیں دیکھ پائیں گے کہ اپنے کفر کی وجہ سے, تو اہل ایمان کیا ہے, اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. اور حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ انہیں متواتر درجے کو کہا جا سکتا ہے. متواتر ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو کہ جھوٹ پر امکان نہ ہو, پاسبلٹیز نہ ہو, جس کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ تقریباً 30 صحابہ کرام سے مروی ہیں, تقریباً 30 صحابہ کرام سے مروی ہیں. اور روایات بخاری میں, مسلم میں, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی میں, مسند احمد وغیرہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ هل نرى ربنا یوم القیامہ, کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا هل تضارون فی القمر لیلۃ القدر, کیا 14ویں کا چاند جب تم دیکھتے ہو تو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے, کوئی شبہ ہوتا ہے, دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ یعنی جب چاند نصف کو پہنچ جاتا ہے تو بالکل واضح ہوتا ہے, چمکتا دمکتا ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں. تو کہا کہ فہل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب, اگر بدلی نہ چھائی ہوئی ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ بالکل واضح ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ سے نے کہا فإنکم ترونہ کذالک, تم اللہ کو اسی طرح دیکھو گے جیسے سورج کو دیکھتے ہو, جیسے چاند کو دیکھتے ہو. ایسی ہی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, یہ بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فنظر الى القمر لیلۃ، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھا، اور وہ چاند جو 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں، فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی بھی مشقت اور کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات موجود ہیں۔ صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے کہے گا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہے گا، اللہ بات کرے گا، تريدون شيئا ازيدكم، کچھ اور چاہیے میں زیادہ کر دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے، جنتی کہیں گے، الم تبيض وجوهنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، عزت نہیں دی؟ الم تدخلنا الجنت، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجنا من النار، اور ہمیں جہنم سے بچایا نہیں؟ یعنی اتنی ساری چیزیں تو مل گئی۔ فیکشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب الیہم من النظر الى ربهم، تو اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹا دے گا، حجاب کو ہٹا دے گا، تو جتنی چیزیں ان کو دی گئی ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز کیا ان کو لگے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے؟ دیکھ رہی ہے۔ مسلم کی روایت، اس کے علاوہ کئی روایات ہیں۔ یعنی اس طریقے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اہل جنت بغیر کسی کیا ہے پریشانی کے دیکھیں گے، لیکن دیکھنے کی کیفیت نہیں معلوم ہے، اور نہ ہی احاطہ ہے کہ سب کچھ دیکھ لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہی ہے کہ احاطہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں گے، لیکن دیکھنے کا کیا ہے؟ ثبوت واضح طور پر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اہل جنت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے اور احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، کیسے مخلوق اللہ رب العالمین جو عظمت والا ہے اس کا احاطہ کر سکیں۔ اس کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں وہ تفسیر ہو، یعنی اس آیت کی تفسیر جو ابھی ذکر کی گئی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہتے ہیں کہ وہ تفسیر ہو علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ وکل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فهو كما قال ومعناه على ما اراد، لا کیا کہتے ہیں، لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا ولا متوہمین باہوائنا، کہتے ہیں وتفسیر علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اور اس رویت کی تفصیل، اس کی تفسیر اور کیفیت وہی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اس کی جو ڈیٹیل اور جو تفصیلات وہی ہوں گی جیسی کہ اللہ کے علم اور ارادے میں ہے، جیسے کہ اللہ کے علم اور ارادے میں۔ یعنی دیکھنا کیسے ہوگا؟ جو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس کیا علم آیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیدار اہل جنت کریں گے، اس دیدار کی کیفیت کیسے ہوگی، اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات کیسی ہوں گی، یہ اللہ کے علم میں ہے، اس کے ارادے میں ہے۔ اور یہی بات صحیح احادیث سے، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی اسی بات کا علم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہوتا ہے۔ تو حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور اس کا معنی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ارادہ کیا، یعنی جیسا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ویسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے۔ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، اور کہتے ہیں اس مسئلے میں ہم اپنی رائے سے لا ندخل فی ذالک متأولین بآرائنا، کہ اس مسئلے میں پورے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے مسئلے میں، اس کی کیفیت کے سلسلے میں، تمام چیزوں میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے یا اپنے وہم سے، اپنی تھاٹ اور سوچ سے داخل نہیں ہوں گے۔ لا ندخل فی ذالک متأولین بآرائنا،
ہم اس مسئلے میں اپنی رائے سے تعویل اور وضاحت نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا حصہ دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے تو کتنا دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں اپنی اوپینین کو کوئی اوپینین داخل نہیں کریں گے، اپنی رائے کو داخل نہیں کریں گے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی بات بیان کریں گے. ولا متوہمین باہوائنا، اور نہ ہی اپنی خواہش اپنی مرضی سے کسی بات کو بیان کریں گے. معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. وعلمها يرد الى اللہ، اور کس طریقے سے ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا. اللہ کو دیکھنا ثابت ہے، کس طریقے سے دیکھا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حدیث میں آئی ہوئی ہے، یعنی وہ تفسیر والا ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فهو كما قال ومعناه على ما اراد. کہتے ہیں کہ جو کچھ حدیث میں آیا ہوا ہے وہ سب ایکسپلینیشن ہے، تفسیر ہے ان چیزوں کی جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کی. جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. وہ علامہ ارادہ رسولہ، اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا، تسلیم کرنا. اسے ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا، تسلیم کرنا. قرآن میں بات آ گئی، حدیث میں بات آ گئی، بس آمنا وصدقنا. جیسا کہ امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ وہ کہتے تھے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وبما جاء عن اللہ، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہیں. وعلی مراد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مراد پر ایمان لایا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مقصد کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہمیں نہ سمجھ میں آئے، تو ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے، جو مراد ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اگرچہ ہم اس تک نہ پہنچ سکیں لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں اللہ کی جانب سے آئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اللہ کا جو مقصد اس پر ایمان لاتے ہیں. وآمنت برسول اللہ، اور کہتے تھے کہ میں رسول پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں. وبما جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وعلی مراد رسول اللہ، اور ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، آپ کا جو مطلب ہے، مقصد ہے. جیسے کوئی حدیث ہے، بسا اوقات ہم اور آپ اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ ہم غلط سمجھیں لیکن ہم ایمان کا کیا لاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حدیث کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم اس پر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. اور کہتے ہیں ہم لا ندخل فی الکیفیہ، کیفیت میں ہم داخل نہیں ہوں گے، کس طرح سے اس کا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ان تمام چیزوں میں ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مانا جائے گا تو اس کا مطلب اللہ کا جسم ہوگا، جسم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں ہوگا. یعنی آدمی جب ہوتا ہے تو اتر ہوتا ہے، پورب ہوتا ہے، پچھم ہوتا ہے، دکن ہوتا ہے، ویسٹ ایسٹ، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رؤیت نہیں، اس سے مراد اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ہے، آدمی قیامت کے دن اللہ کے علم کو دیکھے گا، اور یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. تو سلف کے عقیدے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا، اس بات کا ثبوت ہے، ہم اس پر ایسے ایمان لاتے ہیں. کیفیات وغیرہ کے کیسے دیکھے گا، کتنا دیکھے گا، یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کیوں ہم ویسے ایمان لائیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقصد ہے. کیونکہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کوئی بھی دین میں محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، اپنے دین کے بارے میں کوئی بھی سیف نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، مگر وہی شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے، جو کچھ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا وہ یہ حق ہے، اگرچہ ہماری لاجک میں، ہمارے دماغ میں باتیں آئے یا نہ. تو کہتے ہیں اپنے دین میں صرف وہی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے
جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دے، اس کے حوالے کر دے. ورد علم ما مشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جس چیز میں اس کو شبہ ہو، بات سمجھ میں نہ آئے، کنفیوز ہو، اسے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دے، لوٹا دے اللہ اس کے رسول کی طرف. اور ایسی مشتبہ چیزوں کی حقیقت جس کو نہ جان سکے، اس کو جاننے والے کے حوالے کر دے، یا اللہ اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دے. ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام، اسلام پر وہی آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے جو قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ آگے ہے کہ ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام، کہ اسلام میں وہی آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے جو قرآن و سنت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اس کے حوالے کر دے، یعنی جو کچھ وہاں سے ملے اسے کیا ہے؟ تسلیم کرے اور اس کے سامنے سرنڈر کر دے. سرنڈر بھی کرے اور جو کچھ آئے اسے کیا ہے؟ مانے اور تسلیم کرے. وہی آدمی کیا ہے؟ کامیاب رہ سکتا ہے اور ثابت قدم رہ سکتا ہے. ورنہ باقی سارے لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر. بہت سارے لوگ جو اپنی عقلوں سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں کیا ہے؟ مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کی حکمتوں کا ادراک بندہ نہیں کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت ذکر کی ہے مسلم بن شہاب الزہری سے، کہ امام زہری کہتے تھے کہ من اللہ الرسالہ وعلی رسول اللہ البلاغ وعلینا التسلیم. رسالہ اور میسج اور پیغام اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور تسلیم کرنا ہمارے اوپر ہے، ایڈمٹ کرنا، قبول کرنا کیا ہے؟ ہمارے اوپر ہے. امام شہاب زہری کیا کہتے تھے؟ مشہور تابعی ہیں امام محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، 124 ہجری میں وفات ہوئی، 124 ہجری میں وفات ہوئی. کیا کہتے تھے؟ امام بخاری نے ذکر کیا ان کے قول کو کہ من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے میسج اور پیغام ہوتا ہے، وعلی رسول اللہ البلاغ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا ہے؟ کنوے کرنا، پہنچانا ہوتا ہے. وعلینا التسلیم، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو ایڈمٹ کرنا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، اس کے سامنے سرنڈر کر دینا. یہ کتنی اہم اور عمدہ بات ہے. تو کامیابی کیا ہے؟ کہ آدمی تسلیم کرے، سرنڈر کر دے، جھکا دے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے پیغام کے سامنے. تو ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہو پاتے ہیں. ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہو پاتے ہیں. آگے کہتے ہیں فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید وصاف المعرفت وصحیح الایمان. کہا کہ یہی طریقہ ہے اہل ایمان کا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام پہ ثابت قدم رہے، صحیح عقیدے پہ قائم رہے، وہ کیا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. لیکن وہ لوگ جو ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جائیں جس سے روکا گیا ہے، اب جاننے کی کوشش کریں اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے، اللہ دیکھتا ہے تو کیسے، سنتا ہے تو کیسے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے تو کیسے. تو ان چیزوں میں جو غور و خوض کرتا ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو ناپنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں میں جان کر رہوں گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، میں جان کر رہوں گا کیوں اللہ کے پیغمبر نے ایسا کہا ہے، میں اپنی پوری لاجک کا، پورے ذہن کا، پورے عقل کا استعمال کروں گا. تو کہتے ہیں فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ، جو آدمی کیا ہے ایسی چیزوں کے چکر میں پڑے گا، وہ کیا ہوگا؟ جس سے روکا گیا، منع کیا گیا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا وہ. اور اسی طریقے سے ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اس کو یعنی جو آدمی ایسی چیزوں کے پیچھے لگے جس سے منع کیا گیا ہے اور اس کو پابند بھی نہیں کیا گیا، تم ان چیزوں کو سمجھو، روکا گیا ہے ان چیزوں سے، اور نہ ہی کہا گیا کہ بھائی تم اپنی عقل لگا. تقدیر کے بہت سارے مسائل، جنت و جہنم کو کون سمجھ پائے گا، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں.
ان چیزوں پر ایمان لانے کے بعد کہی گئی ہے، اس کو ناپنے تولنے کی بات تو کہیں نہیں گئی، لیکن جو آدمی ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے گا تو ان چیزوں سے تو منع کیا گیا، ان کے پیچھے لگے گا، نقصان کیا ہوگا؟ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصافی المعرفہ وصحیح ایمان. فائدہ تو کچھ ہونا نہیں ہے، نقصان کیا ہوگا کہ وہ خالص توحید، جو بہترین توحید ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور بہترین معرفت اور پہچان جو صحیح علم ہے اس سے، اور صحیح عقیدے سے کیا ہے وہ دور ہو جائے گا. جو آدمی ان چیزوں کے پیچھے پڑے گا، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے گا جس سے روکا گیا، اور جس کو سمجھنے کی کا اسے حکم بھی نہیں دیا گیا، تو آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے پڑے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور کہے کہ نہیں میں اس کی تہ تک پہنچ کر دم لوں گا. ایسا شخص تو وہاں پہنچ نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بے مثال ہیں، کہاں آدمی پہنچ پائے، ساری کائنات مل کر کے نہیں پہنچ سکتی، تو اکیلا پہنچنے کے لیے آیا ہے. تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان کیا ہوگا کہ توحید سے بھٹک جائے گا. صحیح علم جو ہوگا، جو کامیابی کے لیے اس کے لیے کافی تھا، وہ اس سے محروم ہو جائے گا، اور صحیح عقیدے سے کیا ہے، صحیح ایمان سے محروم ہو جائے گا. صحیح ایمان سے کیا ہے، محروم ہو جائے. اہل کلام وغیرہ بہت سارے لوگ جو ہے جو ان چیزوں میں پڑھے، تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ داخل جب ہوئے تو پورے پکے مومن تھے، لیکن جیسے ہی وہ ان چیزوں میں داخل ہوئے، جب نکلے تو ایمان اور عقیدہ اور تمام چیزوں کو کیا ہے خراب کر کے. اور آگے کہتے ہیں مزید ان کا کیا معاملہ ہوگا، جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. فَيَتَذَبْذَبُوا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ. اور کیا ہوگا، موسوسن تائہن شاک کا لا مؤمنا مصدقا ولا جاہدا مکذبا. نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، اقرار اور انکار کے درمیان کیا ہو جائے گا، بالکل ڈاوا ڈول ہو جائیں گے، ڈاؤٹ میں ہو جائیں گے، اس طریقے سے نہ ادھر نہ ادھر. مزید کیا ہوگا کہ وسوسے میں، پریشانیوں میں، اور اسی طریقے سے شک میں مبتلا ہو جائیں گے. جو لوگ اس طرح کی چیزیں عمل کریں گے، ایسی چیزوں میں جائیں گے، تو ایمان اور کفر کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، اقرار اور انکار کے درمیان کیا ہے، آ کر کے پھنس جائیں گے، اور طرح طرح کا وسوسہ ان کے دماغ میں آئے گا، شک پیدا ہو جائے گا، اور تباہی اور بربادی کی طرف جانے لگیں گے. نہ سچے پکے مومن کہلائیں گے، اور نہ ہی کھل کر کے انہیں یہ کہا جائے گا کہ انکار کرنے والے ہیں. سب بالکل بیچوں بیچ میں رہیں گے، نہ کافر بن پائیں گے نہ مومن رہ پائیں گے، اپنے آپ کا تعارف نہیں کرا پائیں گے، کیونکہ اتنے ڈاؤٹس اور ایسی چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو الجھا رکھا جو ان کا کام ہی نہیں تھا. اور جب وہاں پہنچے وہ، تو پھر ان کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تصدیق کریں یا تکذیب کریں، سچا مانے یا جھوٹا مانے، یہ کفر ہے کہ ایمان ہے، یہ اقرار کرو اس بات کا یا انکار کرو اس کا. کیونکہ بہت سارے جو لوگ بھی گئے، اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو اقرار کروں تو دیکھنا بندے کی طرح ہوگا، تو نہیں انکار کر دیتا ہوں، نہیں اقرار کرتا ہوں کیونکہ آیا ہے. اس طریقے سے کیا ہے وہ پریشان ہوتا چلا جائے گا. اس سے بہت ساری چیزوں میں انسان کو کیا ہے نہیں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہہ کر کے کہ بس ہمارا کام تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، کرنا ہے، ہمیں اس کی علت، اس کا ریزن ہمیں نہیں معلوم، خلاص. اور آدمی اپنے آپ کو کیا ہے آگے بڑھا لے، اپنے آپ کو کیا ہے آگے بڑھا لے. آگے کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. اسی بات کو اور زیادہ واضح کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پر اس آدمی کا ایمان درست اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے جو اس کو وہم سے سمجھنے کی کوشش کرے، یا اسی طریقے سے اپنے عقل سے اس کی کوئی تعویل اور اس کا دوسرا کوئی معنی بیان کرے. یعنی کبھی بھی ایسا شخص
جو دیکھنے کی حالت کیسے ہوگی اللہ رب العالمین کو، اسے اپنے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے، وہم سے اپنے خیال سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو ایسا آدمی کبھی بھی کیا اس پر ایمان نہیں لا سکے گا، اور نہ ہی ایسے شخص کا ایمان درست ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بغیر کسی چون چرا کے اسے تسلیم کرنے اور اسے مان لے، اور جو اس دیدار الہی کو کے متعلق کہے یا اپنی فہم سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، یا اسی طریقے سے اس کانت تعویل الرؤیا و تعویل کل معنی یضاف الى الربوبیت بترک التعویل و لزوم التسلیم، کہتے ہیں کہ جو اس دیدار کو اپنے وہم سے کہے یا اپنی فہم سے کہے یا کوئی دوسری تعویل میں پڑے، یعنی اس کا دوسرا کوئی معنی بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں، اور دیگر تمام صفات کے سلسلے میں صحیح تعویل کو وہ چھوڑ بیٹھے گا۔ صحیح معنی تو وہ کیا ہے؟ چھوڑ بیٹھے گا اور غلط معنوں میں لگ جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں جو رؤیت کا معنی آیا ہے، اور ان تمام صفات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں میں جو تعویل کو اس کا معنی بیان کرنے سے رک جائے گا اور کتاب و سنت کو لازم پکڑ لے گا، وہ شخص کیا ہے؟ کامیابی کے راستے پہ چلا جائے گا۔ وہ علیہ دین المسلمین، اور اسی پر مسلمانوں کا عقیدہ اور دین رہا ہے، اسی پر مسلمانوں کا عقیدہ اور دین رہا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے، تعویل کا مطلب ایک معنی سے دوسرا معنی بیان کرنا، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے متعلق تعویل کرنے سے، یعنی معنی دوسرا بیان کرنے سے، یا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی تعویل دوسرا معنی بیان کرنے سے بچ جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کا دین رہا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا دین رہا۔ لیکن جو تشبیہ بیان کریں گے، معنی دوسرا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پھر گمراہی کیا ہے؟ ان کا مقدر بن جائے گی، گمراہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے متعلق نفی سے نہ بچے، تشبیہ سے نہ بچے، تو گمراہ ہو جائے گا۔ نفی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، یا تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہت بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کے مشابہ، فلاں چیز میں فلاں کے مشابہ۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کیا قاعدہ ہے کہ من وعن ویسے ہی قبول کرنا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کنڈم کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یا اس کی مشابہت بندوں سے بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِبُ التَّنزِيهَ، اور جو ہے جو تنزیہ، جو صحیح معاملہ ہے کہ تنزیہ بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کے تمام عیب سے پاک جاننا، تمام بندوں کی تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک جاننا، یہ چیز کیا ہے؟ پھر اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْبَرِيَّةِ، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین یکتائی کی صفت سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، بے مثل ہے۔ منعوت بنعوت الفردانیہ، منعوت اور موصوف تقریباً ایک ہی معنی میں، اور منفرد اپنی تمام صفات میں۔ لیس فی معناہ احد من البریہ، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی صفات والا نہیں ہے، اس کی جیسی صفات والا نہیں ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی جیسی صفات والا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے ان پورے عبارت کا؟ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے متصف ہے، تمام کوالٹیز سے متصف ہے جو اس نے اپنے نفس کے لیے بیان کی ہے۔ چاہے اپنے نفس کے لیے نفی کی ہو کہ میں جیسے اللہ غالب نہیں ہے،
اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو ہم نفی کرتے ہیں اس کی کہ اللہ کی صفت نہیں ہے ظلم کرنا. اس بات اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا, تو اس کو ویسے ہی ہم کیا ہے تسلیم کریں, ویسے ہی مانیں, اس میں کوئی خرد برد نہ کریں. اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. عیب والی کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں عیب والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز, ظاہر سی بات ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں بندوں کی آنکھ کی طرح, تو یہ عیب ہے, کیونکہ بندے کی آنکھ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں. تو اگر ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نقص اور کمی پیدا ہو جائے گی کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ پاتا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ہم, اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں ہم اس کو یکتا, تنہا, یونک اور اکیلا سمجھتے ہیں. آگے بس بالکل ختم ہونے ہیں. وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ وَالْأَرْکَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدْوَاتِ لَا تَحْوِیهِ الْجِهَاتِ الصِّدْقُ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَاتِ. جہاں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ, اللہ تعالیٰ حدوں سے, حد ہوتی ہے نا جو باؤنڈیشنز, اس سے پاک ہے. انتہا, غایا, انتہا, انڈنگ, اس سے پاک ہے. والارکان والاعضاء, حصے اور اعضاء, ادوات جو سامان وغیرہ, ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لا تحویہ الجہات الست, اللہ تعالیٰ کو 6 جو جہتیں ہوتی ہیں, دائیں بائیں اوپر نیچے, دائیں بائیں سامنے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے, ان تمام سے کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ جہات کیا ہے احاطہ نہیں کرتی ہیں. جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم اس جہت میں بیٹھے ہیں, یہ ڈائریکشن ہمارا رائٹ کا ہے, اس کا ڈائریکشن لیفٹ کا ہے, اس کا ڈائریکشن اوپر کا ہے, اس کا ڈائریکشن نیچے کا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو 6 جہات مل کر کے احاطہ نہیں کر سکتی, گھیر نہیں سکتی ہیں. کسائر المبتدعات, جیسا کہ بہت سارے کسائر المبتدعات, جیسا کہ مخلوق کا احاطہ کرتی ہیں. جیسے آدمی کہیں بیٹھا ہوا تو کہتے ہیں کہ آدمی فلاں طرف بیٹھا ہوا ہے, کوئی آدمی کھڑا تو فلاں طرف کھڑا ہوا ہے, کوئی آدمی ہے تو سائڈ میں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ایسے ہی ہے کہ کہیں گے کہ اللہ رائٹ میں, لیفٹ میں ہے, اور اپر ہے, ڈاؤن ہے, سامنے ہے, پیچھے ہے, اس طریقے سے؟ تو کہتے ہیں نہیں. حالانکہ یہ عبارت بہت مناسب نہیں ہے. یا امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہ بہت مناسب نہیں. کیوں مناسب نہیں؟ کہ اس میں اجمال ہے, مطلب بہت سارے لوگ جو ہے اس سے غلط معنی کیا ہے سمجھ سکتے ہیں, اسی لیے یہ مناسب نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر اس کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. تو اس سے بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, سامنے بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, نیچے بھی نہیں, ادھر تو اوپر بھی نہیں ہے. اوپر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی جہت ہے, اس کا مطلب اللہ اوپر بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, لیکن الفاظ کے سلیکشن میں بھی احتیاط برتنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ کیا ہے یہی معنی سمجھ لیں, یہی معنی کیا ہے سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, بہرحال ان تمام چیزوں سے کیا ہے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ کے متعلق کیا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ رائٹ میں ہے, لیفٹ میں ہے, اور فوق ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں, ان تمام چیزوں سے کیا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اعضاء ہیں, پارٹ ہے, یہ ہیں, وہ ہیں, اس کی ایک حد ہے, باؤنڈیشن ہے, اس کی ایک اینڈنگ ہے, یہ تمام کی تمام چیزوں سے کیا اللہ رب العالمین پاک ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو اس انداز میں بیان بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق یہ 2 کانسیپٹ میرے اپنے علم میں واضح ہوا ہوگا. اب اس کے بعد معراج وغیرہ کے مسائل ہیں, اسراء و معراج کا معاملہ ہے, پھر حوض جو ہے اس کا معاملہ ہے, حوض کی صفت کیا ہے, حوض کہاں ہوگی, شفاعت نبی علیہ السلام جو کریں گے وہ ہے. ان تمام چیزوں پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے سوال بھی ہے. ظاہر یہی ہے کہ ایمان والے اہل جنت جو ہے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے, اگرچہ وہ پہلے جہنم میں جائیں پھر جنت میں.
ٹھیک ہے، کیونکہ بہرحال وہ جنتی ہیں، تو ظاہر یہی کہ وہ دیکھیں گے، اور جہنمی نہیں دیکھیں گے، جو کافر ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے یہ نعمت کافر کو نہیں مل سکتی ہے۔ اچھا، کئی سوالات ہیں لگتا ہے آپ لوگوں کے۔ سوالات کہہ رہے ہیں گروپ پہ ڈال دیجئے، ہے نا، اور انشاءاللہ جو بھی ہیں اس کو ڈال دیجئے، باذن اللہ اس کو کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک دم عشاء کا وقت ہو چکا ہے اور جماعت چھوٹ جائے گی، عشاء کے بعد دوسرا لیکچر ہے، تو معذرت چاہتے ہیں، اس کو اس پہ ڈال دیجیے انشاءاللہ رب العالمین گروپ پہ، اور اگر کسی نے ڈالا ہو گروپ پہ اور کافی پرانا ہو چکا ہو اور نہ ہو تو ایک مرتبہ یاد بھی دلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔